الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال الله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم دوستو بزرگو، انسان کی زندگی ایک ہوا میں رکھے ہوئے چراغ کی مانند ہوتی ہے۔ چراغ ہوتا ہے بھائی، وہ دیوا ہوتا ہے جسے ہم دیوا کہتے ہیں، کہ انسان کی زندگی ایک ہوا میں رکھے ہوئے چراغ کی جیسی ہوتی ہے کہ ہوا میں رکھا ہوا چراغ صرف ایک ہوا کے جھونکے کا محتاج ہوتا ہے کہ جیسے بھی آگ ہو، لیکن وہ جیسے ہی ہوا کا ایک جھونکا چلے گا اس کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ ایسے ہی میری اور آپ کی اور عالم میں بسنے والے ہر ایک انسان کی بس اس چراغ کی جیسی اس کی مانی بھی ہماری زندگی ہے کہ ہماری زندگی چل رہی ہے، ہر ایک آدمی اپنے اپنے کاموں میں اپنے اپنے مسئلے میں چل رہا ہے۔ کوئی کاروبار میں ہے، کوئی گھروں میں ہے، کوئی کھیتی میں ہے، کوئی وزارت میں ہے، کوئی ملازمت میں ہے، کوئی مسجدوں میں ہے، کوئی بازاروں میں ہے، اپنی زندگی اس کی چل رہی ہے۔ لیکن فرماتے ہیں کہ جیسے ہی موت کا جھٹکا آیا اس کی وہاں سے زندگی اس کی ختم۔ تو بھئی کیا ہوا کہ اللہ کی طرف سے ایک امر کن ہو گیا کہ آدمی کی زندگی اس کی ختم ہو گئی۔ اسے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، کہ جب اس کا مقررہ وقت آتا ہے تو نہ ایک گھڑی آگے جاتی ہے اور ایک گھڑی پیچھے بھی نہیں۔ فرشتے فوراً اس کی روح کو قبضہ کر لیتے ہیں۔ بس اس وقت کے آنے سے پہلے وہ گھڑی کے آنے سے پہلے کہ ہماری زندگی کیسے کامیاب ہو جاوے، میرے اور آپ کی آخرت کی زندگی کیسے بن جاوے، آدمی اب دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے اللہ کو کیسے راضی کرنے والا بن جاوے اور اپنی زندگی کو ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے سے اس کو بنا لے، بس اس کی یہ محنت ہے۔ کیا جو دنیا میں جتنی ساری محنتیں چل رہی ہیں کیوں ہو رہی بھائی؟ تاکہ آدمی سمجھتا ہے کہ میں ہر فیلڈ میں اپنے اعتبار سے میں کامیاب ہو جاؤں۔ ہر ایک آدمی سمجھتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، کوئی گھروں میں ہے، کوئی دکانوں میں ہے، جو آدمی صبح سے لے کر شام تک محنتیں ہو رہی ہیں، کیوں ہو رہی ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں، ہماری زندگی اچھی چلنے لگے، ہمارے بال بچوں کی زندگی سدھر جائے اور ان کی زندگی سیٹل ہو جاوے، اور اس کے لیے ہر ایک آدمی آج محنتیں کر رہا ہے کہ بھائی کہ ہماری زندگی بن جائے اس کے لیے۔ لیکن فرمایا کہ دنیا کی زندگی کا ملنا، دنیا کی نعمتوں کا ملنا اور دنیا کے مال کا حاصل کرنے نا، تو دوستو کوئی آخرت کی کامیابی کی کوئی نشانی نہیں ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جو آدمی جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فرمایا کہ اس کی زندگی کامیاب ہے، فقد فاز، وہ آدمی کا اس کے پاس گھر نہیں، مکان نہیں، کاروبار نہیں، روٹی کپڑا مکان نہیں، کچھ نہیں، لیکن اس کی زندگی میں اللہ کا حکم ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں، اور اس کی ایمان والی زندگی اور اعمال صالحہ کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارتا ہے، فرمایا کہ وہ اس کی زندگی کامیاب ہے، دنیا ہو کہ نہ ہو، بس وہ ہماری زندگی بنانے کے لیے محنت ہو رہی ہے، وہ ہماری زندگی بنانے کے لیے محنت ہو رہی ہے کہ آدمی اگر محنتیں کرتا جائے گا تو دیندار بنے گا، اعمال صالحہ کر پائے گا اور اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کر سکے گا، اور اپنی زندگی کو وہ دیندار ایمان والے کے طور پر اپنی زندگی کو گزارے گا، اور اس کی یہ محنت ہو رہی ہے۔ بار بار آدمیوں کو اللہ کے راستے کے لیے نکالا جاتا ہے، اللہ کے راستے میں بھیجا جاتا ہے، قربانیاں مانگی جاتی ہیں، مجاہدے دیے جاتے ہیں، برداشت کیے جاتے ہیں اس کو، مصیبتیں، صعوبتیں، تکلیفیں، کیوں بھائی؟ تاکہ ہماری زندگی میں دین آ جاوے، تاکہ ہماری زندگی میں اللہ کا تعلق ہمیں مل جاوے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مل جاوے، اور ہمارے لیے وہ زندگی کا فیصلہ ہو جاوے، تاکہ ہم کل قیامت کے لیے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں تو ہمارے لیے جب جہنم کا فیصلہ ہٹ کر جنت کا فیصلہ ہمارے لیے ہو جاوے۔ اور اسی کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں یہ دین دیا ہے کہ دین آدمی کی زندگی کو اجاڑتا نہیں ہے، کسی کی زندگی اجڑ گئی، دین آدمی کی زندگی اجاڑنے کے لیے نہیں ہے، اپنے گھر بار کو ویران کرنے کے لیے، برباد کرنے کے لیے نہیں ہوئی، بلکہ اپنی زندگی کو بنانے کے لیے دین دیا ہے، اپنی آخرت کو بنانے کے لیے دین دیا ہے، اپنی قبر اور حشر کو بنانے کے لیے دین دیا ہے، اپنے جہنم سے ہٹ کر جنت میں جانے کے لیے اللہ نے دین دیا ہے، اور یہی دن اللہ کا مطلب ہے ان الدین عند اللہ الاسلام،
اللہ کو کیا مت دو بھائی؟ یہی دین اسلام مت دو۔ اور اللہ تعالیٰ بھائی چاہتے کہ بھائی ایمان والوں سے کہ بھائی مضبوط ایمان کو لے کر آوے۔ کیسا لے کر آوے بھائی؟ مضبوط ایمان کو لے کر آوے۔ بازار میں جاتے تو بھائی ہم سیب خریدنے کے لیے کوئی بھی چیز کو دیکھتے نا بھائی کیسے ہے، داغ لگا ہوا ہے، خراب ہے، اس کے الگ الگ ریٹ ہوتے ہیں۔ خراب ہوگا اس کا کم دام ہوگا، اچھا ہوگا اس کا زیادہ دام ہوگا۔ تو اللہ بھی فرماتے کہ ایمان والو تم ایمان لے کر آؤ۔ کیسا بھائی؟ صحابہ کرام جیسا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، کہ ایمان والو تم ایمان لے کر آؤ بھائی صحابہ کرام جیسا۔ کہ کیسا ایمان تھا کہ بھائی ہر حال میں اللہ کی ذات کو توکل کرنے والے تھے، ہر حال میں اللہ سے مانگنے والے تھے، ہر حال میں ان کی نگاہیں اللہ کی طرف اٹھتی تھی اور ہر چیز اللہ سے وہ مانگا کرتے تھے۔ اور دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے ان کا نظام، جتنی بھی چیزیں چل رہی ہیں، ان کا توکل اور ان کا یقین صحابہ کرام نے ایک اللہ کی ذات پر۔ یہ کیوں ہوا بھائی؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل 13 سال مکی زندگی میں ان کے دلوں پر، ان کے ایمانوں پر محنت کی۔ کتنی محنت کی بھائی؟ 13 سال مسلسل مکہ کی زندگی میں ان کے ایمان پر محنت ہوئی ہے۔ جو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے پہلے ایمان کو سیکھا پھر قرآن کو سیکھا۔ تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، کہ پہلے ہمیں ایمان سکھایا گیا، اللہ کا تعلق حاصل کرایا گیا، اللہ کی بڑائی ہمارے سامنے بیان کی گئی، ایک اللہ کے ذات عالی سے ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں بٹھایا گیا، 360 بت کا ہونے کا یقین ہمارے دلوں سے نکالا گیا، غیر اللہ کا یقین ہمارے دلوں سے نکالا گیا۔ ہوتا نا بھائی آدمی اس سے ہوتا ہے، اس سے ہوتا ہے، اور آدمی الگ الگ اس کے لیے منتیں مانگتا ہے، مرادیں مانگتا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ کہ اس کا یقین ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے دلوں سے نکالا گیا، کہ ایک اللہ کا یقین ان کے دلوں میں داخل کیا گیا، اور ایسا ایمان رچا اور ایسا ایمان بسا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر ہمارے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں جنت رکھ دی جائے اور دوسرے ہاتھ میں جہنم رکھ دی جائے، پھر بھی ہمارے ایمان میں ذرہ برابر فرق نہ، ذرہ برابر فرق نہ۔ اور آج میرا اور آپ کا دوستوں کیسا حال ہے؟ تو جیسے دنیا کی چیزیں ہمارے سامنے آتی، آدمی کا ایمان ڈگمگا جاتا ہے۔ دنیا کی خواہشات کی جگہ آتی، آدمی کا ایمان ڈگمگا جاتا ہے۔ کیوں بھائی؟ مضبوط ایمان نہیں ہے۔ اس ایمان پر ہم نے، اس ایمان پر جو محنتیں کرنی چاہیے، جو مجاہدے دینے چاہیے، اس کے اوپر جو قربانی پیش کرنی چاہیے، آج ہم نے اس کے پیچھے محنتیں نہیں کی، اس کے پیچھے مجاہدے برداشت نہیں کی، تکلیفیں اس کے لیے نہیں جھیلی، تو وہ یقین اور وہ یقین ہمارے دلوں میں، وہ ایمان ہمارے دلوں میں آج نہیں آیا۔ تو اس کے لیے کرنا کیا پڑتا ہے بھائی؟ کہ اس کے لیے ایک محنت دی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چل رہی ہے، کہ ایمان والے جب اس محنت کو کرتے رہیں گے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کو کرتے رہیں گے، اللہ کا یقین اور ان کے دلوں میں آتا چلا جائے گا۔ اللہ پاک ان کے دلوں میں ایمان کی حلاوت کو پیدا فرمائیں گے، اللہ پاک ان کو اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرمائیں گے، اور اللہ پاک ان سے اپنا تعلق نصیب فرما کر اپنے سے اپنا تقرب سے حاصل کروائیں گے۔ اس سے چاہا جائے دیندار بھائی مسلمان بن جائے، بھائی ایمان والے بن جائے، بھائی محنت کی جائے، یہ کیا جائے، بھائی کیوں کیا جائے بھائی؟ ساری چیزیں بھائی اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ کا تعلق مل جائے، اللہ ہمیں اپنے سے قریب کر لے، اللہ ہمیں اپنے سے قریب کر لے۔ جب آدمی کسی کے قریب ہو جاتا ہے تو پھر اس کو وہ تکلیف نہیں پہنچتی، اس کو مصیبتیں نہیں پہنچتی، اس کو سنبھال لیتا نہیں، کیوں بھائی کہ اپنا مانس، اپنا آدمی ہے، اپنا بندہ ہے، اپنا بن جاتا ہے تو پھر سب کچھ اس کے لیے اللہ پاک اس کے لیے پھر نشاور کر دیتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہماری محنتیں ہیں، بار بار ایمان کے لیے، اللہ کے راستے کے لیے نکالا جاتا ہے، بار بار اس راستے کے لیے جوڑا جاتا ہے کہ آدمی دین کے پیچھے محنت کرتا رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو بنا دے گا۔ کہ وہی لوگ انسان تھے صحابہ کرام اللہ کے نبی کے زمانے میں، وہی ہماری طرح انسان تھے، لیکن جب ان کی زندگی میں دین نہیں تھا تو وہ کیسے دشمن تھے ایک دوسرے کے بارے میں ہم سب واقعات پڑھتے تھے۔ اگر کسی کے اونٹ نے بھی ہمارے اونٹ سے پہلے پانی پی لیا حوض پر، برس سے اس کی لڑائی چلتی رہتی تھی، راستے میں خون بہا دیتے تھے، اس کی پرواہ نہیں کرتے تھے، بچی پیدا ہو جاتی اس کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، ان کو نحوست پیدا ہو گئی۔ ایسی خطرناک جہالت تھی دوستوں ان کی زندگی میں، لیکن میرا اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے دلوں پر محنت کی اور ان کے اوپر ایمان کو پیش کیا گیا اور اللہ کے کلام کو ان کے سامنے سنایا گیا اور ایمان کی باتیں کی گئی، تو یہی لوگ جو جان کے دشمن تھے دوستوں کیسے ہو گئے؟ جان کو فدا کرنے والے بن گئے، کہ میرا بھائی اگر میری زندگی جاتی ہے تو جائے گی، لیکن میں میرے بھائی سے پہلے پانی نہیں پیوں گا، میں میرے پڑوسی کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، میں میرے پڑوسی کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، میں اس کے دکھ اور درد کو بڑھاؤں گا نہیں، بلکہ اس کے کام آؤں گا۔ مسلمان وہ ہوتا ہے
کے فضائل اعمال میں لکھا ہے کہ بھئی ایک مسلمان اور ایک ایمان والا، اس کے دلوں میں اگر مسلمان کے بارے میں بھلائی اور خیر خواہی کا اس کے اندر جذبہ اور مادہ نہیں ہے، اس کو مسلمانوں سے کوئی لینا دینا، کوئی تعلق نہیں ہے۔ کہ ایک مسلمان ہو کر دوسرے مسلمان کی اس کے بھلائی کا ارادہ نہیں ہے، اس کی بھلائی کی سوچ نہیں ہے، اس کی خیر خواہی کا مادہ نہیں اس کے دلوں میں، اور اس کا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں، کوئی لینا دینا۔ وہ صحابہ کرام بنے کیوں بھائی؟ کہ ایمان کی محنتیں ہوئی، ان کے دلوں پر محنت کی گئی۔ کیسے بنے؟ کہ دوستوں اگر راستے بھول جاتے تھے تو شیر ان کو راستہ بتا دیا کرتے تھے۔ کون بتا دیتے تھے؟ تو شیر راستہ بتا دیا کرتے تھے۔ حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں لکھا ہے کہ کہیں سے سفر سے آ رہے تھے، لیکن راستے میں بڑا جنگل پڑ، اپنا راستے کو بھول گئے تو پریشان حال ہو گئے۔ تھوڑی دیر سوچنے لگے کہ ایک شیر سامنے سے آ رہا ہے، گھبرائے نہیں، پڑھتے رہے۔ ان کا اللہ پر یقین تھا، ان کا یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا کچھ نہیں کر سکتا۔ تو شیر سے انہوں نے کہا کہ میں راستہ بھول گیا ہوں، کہ میں نبی کا غلام ہوں، نبی کا امتی ہوں، میں راستہ بھول گیا ہوں۔ تو شیر نے دم ملایا، کہا کہ مجھ پر سوار ہو جائے۔ تو ان پر سوار ہو گئے اور مدینے کے کنارے پر آ کر شیر چھوڑ کر چلا گیا، اور اپنا منہ جھکا کر اس کی گردن جھکا کر کچھ کہہ رہا تھا، لیکن ان کو سمجھ میں نہیں آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے مسجد نبی میں، جیسے وہ سامنے سے آ رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بھئی یہ سفینہ آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ او سفینہ، شیر کی سواری کیسی رہی؟ کیا کہا بھائی؟ شیر کی سواری کیسی رہی؟ کہا کہ اللہ کے نبی آپ کو پتہ چل گیا؟ کہ ہاں، ابھی جبرائیل آئے تھے اور سارا قصہ بیان کیا۔ کہا کہ وہ آخر میں کچھ کہہ رہا تھا اپنی گردن کو جھکا کر، لیکن وہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ یوں کہہ رہا تھا کہ اگر تم نبی کے غلام ہو تو میں ان کے غلاموں کا بھی غلام ہوں۔ کہ آدمی اللہ کے حکم پر اور نبی کی زندگی پر اور نبی کے طریقے پر اپنی زندگی کو ڈال دیتا ہے، اس کے پیچھے اپنی زندگی کو گزارتا ہے، تو دنیا کی ساری چیزیں اس کو بھلائی پہنچانے کے لیے کوشاں ہو جاتی ہیں، کوششیں کرنے لگ جاتی ہیں۔ دنیا کی ایک ایک چیزیں اس کو بھلائی پہنچانے کے لیے، اس کے لیے خیر کی دعائیں کرنے لگ جاتی ہے۔ کیوں بھائی؟ من کان للہ کان اللہ لہ، یہ اللہ کا ہو گیا، ساری چیزیں، ساری دنیا اس کی بن جائے گی۔ جس کے لیے صحابہ کرام نے پھر اپنی جان کو، اپنی مال کو، دنیا کی ہر چیز کو لوٹانا پھر ان کے لیے آسان ہو گیا۔ کیوں بھائی؟ ان کے دلوں میں ایمان بس چکا تھا، اللہ کا یقین آ گیا تھا، ساری چیزیں آ گئی تھی۔ اس میں ہمیں بھی بار بار اللہ کے راستے کے لیے نکالا جاتا ہے، قربانی پیش کرنے کے لیے دی جاتی ہے۔ کیوں بھائی؟ کہ تاکہ ہماری زندگی میں وہ دین آ جاوے، وہ یقین آ جاوے، وہ قربانی کا جذبہ پیدا ہو جاوے۔ آج ہمیں جو جان دی گئی، جو مال دیا گیا، وہ کس کا ہے بھائی؟ ایک اللہ کا دیا ہوا ہے، اسی کی امانت ہے ہمارے پاس کچھ وقت کے لیے۔ اس لیے کہتے ہیں نا، آدمی کہتا ہے کہ بھائی میرا مال، میرا مال۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کا مال وہ ہے جو اس نے کھا کر ختم کر دیا، جو اس نے پہن کر پورا نہ کر دیا، اس نے استعمال کر لیا، اس کا مال ہے۔ جو اس کا جو سامنے دکھ رہا ہے وہ مال تو اس کے وارث لوگوں کا مال ہے، اس کا بھائی آدمی کا مال نہیں ہو۔ لاکھوں کروڑ روپے کی پراپرٹی جمع کی ہوگی، لیکن جیسے ہی موت کا جھٹکا آ گیا تو اس کو سارا کا سارا کھڑا رہ گیا۔ کام کیا چیزیں آئے گی؟ وہی ہمارے صالحہ ایمان، ہمارے نبی کے طریقے، اللہ کا یقین، وہی ہماری آخرت کی زندگی میں کام آنے والی ہے۔ روزانہ کہتے ہیں بھائی موت پکار دی آدمی، روزانہ موت پکار دیے۔ انا الموت الذی یفرق بین الاخ والاخوات، کہ میں تو موت جو بھائی بہن کو بھی جدا کر دیتی۔ انا الموت الذی یخرب الدیار والقصور، کہ میں تو موت جو گھروں اور محلات کو تباہ و برباد کر دیتی۔ انا الموت الذی یخرب القرب بین الزوج والزوجہ، کہ میں تو موت جو میاں اور بیوی میں جدائی کو پیدا کر دیتی، جدائی ڈال دیتی۔ کہ یہ وہ موت بھی ہم سب کے سامنے اس کا مرحلہ آنے والا ہے، اس کا ذائقہ اور اس کا پیالہ ہم سب کو پینا ہے بھائی۔ پینا ہے کہ نہیں بھائی؟ ہر ایک آدمی پیے گا بھائی، چاہے کہ نہ چاہے، اس کو پینا تو ہے ہی۔ اگر وہ ہمیں موت کا پیالہ میٹھا محسوس کرنا ہے، اچھا لگانا ہے، تو اس کے بھائی دینداری کے، اللہ کا یقین ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت جو دین لے کر آئے اس کو اپنی زندگی میں آدمی لے گا اور اس کو اپنی زندگی کا ایک مقصد بنا کر اپنی زندگی کو گزارے گا، تو فرماتے ہیں کہ یہ موت کا پیالہ اس کو میٹھا لگے گا۔ تو اس کے لیے ہمیں وہی قربانی کے لیے تیار ہو بھائی۔ تو کیا قربانی بھائی؟ ہمارے سامنے بار بار دین کے تقاضے آتے ہیں، بار بار قربانی کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ چلے کی قربانی، 4 مہینے کی قربانی، 3 دن کی قربانی۔ یہ کیوں دی جاتی ہے بھائی؟ کہ آدمی کو بھی گھر سے نکالو، بھی بچوں سے دور کرو، اپنی دکانوں سے دور کرو، دوست احباب سے دور کرو، اس لیے بھائی نہیں، تاکہ دور جا کر ایک اللہ کو پہچاننے والا بنے گا، اللہ کی معرفت کو حاصل کرے گا،
روزانہ نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھے گا، روزانہ تہجد پڑھ کر اللہ سے مانگے گا، اس کا یقین پھر لوگوں سے الگ الگ ملنا جلنا ہوگا، کسی کی گالیاں بھی سنے گا، کبھی کڑوی کثیریں سنے گا، کبھی مزاج کے خلاف برداشت کرنا پڑے گا، تو جو یہ برداشت کرتا چلا جائے گا اللہ تعالیٰ اس کے دلوں میں ایمان کو پیدا کرتے چلے گا، اس کے دلوں میں یقین کو پیدا کرتے چلے جائے۔ اس کے لیے بھی ہماری قربانی ہم سب کو بھی دینی ہے، اس کے لیے بھی تیار ہو۔ بتاؤ بھائی آپ کی مسجد سے جو تقاضے سوچے گا اس کے لیے آپ بتاؤ بھائی، ارادے کرو گے؟ اللہ تعالیٰ بھی ہمارے دلوں کو یقین کو اور ارادے کو دیکھے کہ دلوں میں کیا چل رہا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار کس پر ہے بھائی؟ نیتوں پر ہے۔ ہمارا ارادہ ہے کہ مجھے جانا ہے، مجھے اللہ کے دین کی مدد کرنی ہے، یہ میرا اور آپ کی مدد نہیں ہے، کسی کی کوئی مدد نہیں ہے، یہ اللہ کے دین کی مدد ہے، اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والی محنتیں ہیں، اللہ کے بچھڑے ہوئے بندوں کو اللہ سے ملانے والی محنتیں ہیں۔ آج جو مساجد ہیں، جو اللہ کے گھر ویران ہو چکے ان سے آباد کرنے کی محنت ہے، اور اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے ایمان والو تم میرے دین کی مدد کرو گے تو میں تمہاری مدد کروں گا۔ اگر ہمیں اپنی مدد کو چاہنی ہے، دنیا اور آخرت کو بہتر بنانا ہے، تو یہی آج کے زمانے میں ہمارا کام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یا اول الاولین ویا آخر الاخرین ویا ذا القوة المتین ویا رحیم المساکین۔ اے مولا کریم، بے شک ہم سب گنہگار ہیں، خطا کار مجرم ہیں۔ مولا کریم، رات کے اندھیروں میں، دن کے اجالوں میں مولا کریم چھپ کر کھلن کھلا بہت گناہ کیے ہیں۔ اے مولا کریم، آپ کو ناراض کیا ہے۔ اے مولا کریم، آپ نے اپنی نعمتوں کو بارش کے قطروں سے بھی زیادہ برسائی ہے۔ اے مولا کریم، یہ نعمتیں انسان کی سہولت کے لیے ہی تھی۔ اے مولا کریم، ہم نے آپ کی اس نعمتوں کو استعمال کر کر کے آپ کو ناراض کیا ہے۔ اے مولا کریم، ہم نے آپ سے بغاوت کی ہے۔ اے مولا کریم، جب بھی موقع ملا مولا کریم آستی نے چڑھا کر آپ کو ناراض کیا ہے۔ اے مولا کریم، ہم سب کے خطاؤں کو معاف فرما دیجیے، خطاؤں سے درگزر فرما دیجیے، سیئات و حسنات سے مبدل فرما دیجیے۔ اے مولا کریم، یہ جان یہ مال تیرے دین کے لیے لگتا رہے اور تیرے راستے کے لیے نکلتے رہے، ایسے فیصلے ہم سب کے لیے فرما دیجیے۔ اے مولا کریم، اعمال صالحات کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما دیجیے، اور جن اعمال سے آپ ناراض ہوتے ہیں ایسے اعمال سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجیے۔ اے مولا کریم، یہ امت کمزور ہے، مولا کریم کمزور امت ہے۔ اے مولا کریم، جیسے بھی آپ کے لاڈلے نبی کی امتی ہے، مولا کریم ہم سب کی طرف نہ دیکھ۔ اے مولا کریم، ہم تو گناہوں کے پتلے بن چکے ہیں، مولا کریم ہمارے جسم کا روا روا گناہوں سے لدا ہوا ہے، ہماری آنکھیں ہماری زبان ہمارے جسم کے ایک ایک چیز گناہوں سے بھری ہوئی ہے۔ اے مولا کریم، ہمارے نبی کی طرف دیکھتے ہوئے ہم سب کو معاف فرما دیجیے، امت کے حال پر رحم فرما دیجیے، مولا کریم امت کے حال پر رحم فرما دیجیے، کرم کا معاملہ فرما دیجیے، سہولت کا معاملہ فرما دیجیے، درگزر کا معاملہ فرما دیجیے۔ اے مولا کریم، یہ امت بڑے پریشان حال ہے، مولا کریم امت حالات میں چل رہی ہے۔ اے مولا کریم، امت کی مدد فرما دیجیے، مولا کریم مسلمانوں کی مدد فرما دیجیے، مسلمان جوان بچوں کی بچیوں کی حفاظت فرما دیجیے، مسلمان کی جان کی مال کی آبرو کی عزت کی مولا کریم ہر طرف سے اوپر سے نیچے سے دائیں سے بائیں سے اے مولا کریم اس کے اعمال صالحہ کی حفاظت فرما دیجیے۔ اے مولا کریم، مدارسوں کی مساجدوں کی مولا کریم خانقاہ دائیں کی مولا کریم حفاظت فرما دیجیے۔ اے مولا کریم حفاظت فرما دیجیے، تیرے دین کے لیے ہم سب کو دیر اور دور کے لیے قبول فرما لیجیے، تیرے دین کے لیے ہم سب کو دل چاہے نہ چاہے عافیت کے ساتھ مولا کریم قبول فرما لیجیے، عافیت کے ساتھ قبول فرما لیجیے۔ مولا کریم، جو پریشان حال ہے اس کی پریشانی کو دور اور ختم فرما دیجیے، مصیبت زدہ کی مصیبت کو ختم فرما دیجیے، پریشان حال کی پریشانی کو دور فرما دیجیے، مقروضین کی قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے شکل صورت پیدا فرما دیجیے۔ مولا کریم، جو بے قصور ہو کر جیلوں میں پھنسے ان کی رہائی کے فیصلے فرما دیجیے۔ مولا کریم، امت میں جو بیمار ہو مولا کریم ان کو شفائے کلی شفائے دائمہ مستقرہ مستمرہ نصیب فرما دیجیے۔ اے مولا کریم، امت کے بیماروں کو شفا عطا فرما دیجیے، مولا کریم اس ملک میں امن و امان قائم فرما دیجیے۔ اے مولا کریم، ہم سب کو اپنے اعمال کو صحیح کرنے کی اور آپ کو راضی کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے، اور آپ کو ناراض کرنے سے ہم سب کی اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت عطا فرما دیجیے۔ مولا کریم، پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقع پر جو بھی خیر کی لائن کی دعا کیے اس میں ہم سب کا بھرپور حصہ نصیب فرما دیجیے، اور جن شرور و فتن سے پناہ چاہیے ہم سب کی اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما دیجیے۔ جزا اللہ عن محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین۔
المرسلین والحمد للہ رب العالمین.